बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात बताऊं, हमारी ज़िंदगी के दिन को खूबसूरत या थका देने वाला बनाने का फ़ैसला जो है ना, वो अक्सर दो ही ख़ास वक्तों पर होता है। जी हाँ, सिर्फ़ दो ख़ास वक्त। अगर आपने इनका सही तरह इस्तेमाल कर लिया तो ज़िंदगी खुशियों, मोहब्बत और सुकून से भर जाएगी, और अगर इन लम्हों को ज़ाया कर दिया तो ज़िंदगी सारी थकन, बेजारी और परेशानी में गुजरेगी। ये दो वक्त इतने ख़ास हैं कि अगर आप इन्हें अपना लें तो घर के काम भी आसान लगेंगे, रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे और दिल भी हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनको अहमियत ना दी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, दिल की थकन कभी कम नहीं होगी। आज मैं आपको वो दो सोने के वक्त बताने जा रही हूँ जिन्हें एक हाउसवाइफ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पहला वक्त है ज़ोहर और असर के दरमियान का कीमती आराम का वक्त, और दूसरा वक्त है मगरिब के बाद शौहर के घर आने से पहले की तैयारी का वक्त। ये दोनों लम्हे आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपने इन्हें बचाना है और अपनाना है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की हर सांस के साथ शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, मैंने अपने वीडियो में कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं दो आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि वीडियो में मैं आज आगे जाके डिस्कस करूंगी। मैंने आपको अभी से वो दो टाइम बता दिए हैं जो आपकी ज़िंदगी को बरकत और सुकून से भर सकते हैं। आगे जाके हम इसकी तफसील भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि वक्त जो है ना, वो अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत है। जिसने इसको संभाल लिया, इसने अपनी ज़िंदगी के सुकून, बरकत और मोहब्बत के दरवाज़े खोल लिए, और जो इसको ज़ाया कर देता है वो हमेशा थकन, बेजारी और परेशानी में घिरा रहता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून उतार दे, आमीन। बात करते हैं दिन के आगाज़ से। सो माय डियर क्वीन, सुबह का वक्त जो होता है ना, वो अल्लाह की सबसे कीमती अमानत होता है। ये वो लम्हे होते हैं जब फ़िज़ा में ठंडी हवा चल रही होती है, परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ होते हैं और आसमान पर हल्की हल्की रोशनी उतर रही होती है। मेरा मामूल ये है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ और फिर कलमा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार कर फिर मैं अपने चेहरे पर और सारे जिस्म पे मैंने जो है ना वो फूंक मारनी होती है। उसके बाद जो है ना, वो मैं सबसे पहले वज़ू करके फ़जर की नमाज़ के लिए अल्लाह के हुज़ूर खड़ी हो जाती हूँ। नमाज जो है ना, ये दिन भर की कामयाबी और बरकत के लिए पहला ज़ीना है। इसके बाद मैं अपने मोबाइल या फिर एलसीडी पे सूरत बकरा की तिलावत लगा लेती हूँ और खिड़कियों के पर्दे जो है ना वो मैं हटा देती हूँ। तो मुझे इस तरह से लगता है कि सुकून और बरकत और रोशनी जो है ना, वो मेरे घर में दाखिल हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। जहाँ सुबह कुरान की तिलावत गूंजती है ना, वहाँ दिन भर सुकून, आसानियाँ और रिज़्क़ में कुशादगी आती है। फिर मैं चंद मिनट के लिए सुबह के अज़कार करती हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये कलमात मेरे दिल को भी जगा देते हैं और मेरे घर में रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। फजर और अज़कार के बाद मेरा अगला कदम होता है किचन का रुख करना। अपने दिन के सारे काम जो है ना, वो तरतीब दे लेती हूँ कि कौन सा खाना बनाना है, बच्चों का नाश्ता क्या होगा, और अगर मशीन लगाने वाली होती है तो वो मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ, और जिस दिन मशीन नहीं लगानी होती उस कुछ देर जो है ना वो मुझे आराम के लिए मिल जाती है। तो फिर आधे घंटे के बाद जो है ना वो मेरा नाश्ता तैयार करना शुरू हो जाती हूँ बच्चों के लिए और बादशाह सलामत के लिए। तो जनाब, डायरी में जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी आज के टास्क भी लिख लेती हूँ ताकि दिन के बीच में जो भाग दौड़ में कुछ भूल ना जाऊँ। ये आदत ना सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि दिन को मुनज़्ज़म और जहन को हल्का भी रखती है। और माय डियर क्वींस, मैं जो है ना वो एक बात सीख चुकी हूँ कि अगर दिन के शुरू में आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें तो दिन भर के घंटों के काम की बचत हो जाती है। सबसे पहले आप खाने का प्लान फाइनल कर लें, और फिर ताकि जो है ना वो बार बार किचन में ना जाना पड़े, सोचना ना पड़े। जो भी सब्ज़ी गोश्त फ्रीज़र में रखा हुआ है तो वो सुबह ही बाहर निकाल के रख लें। सफाई के लिए जो है ना मैंने वो एक आसान सा असूल बनाया हुआ है कि चीज़ें जो है ना वापस वहीं पे रख दो जहाँ से उठाई गई थी। इससे शाम तक आपका घर बिखरता नहीं है। एक बात जो है ना वो मैं आपको भी दिल से सिखाना चाहती हूँ कि घर को जो है ना हर वक्त परफेक्ट रखने का जुनून छोड़ दें। ये बल्कि जो है ना जितना मुमकिन हो सके बस उतना ही संभालें, बाकी जो है ना आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। दूसरा असूल जो है ना वो मैं हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है ना 5 से 10 मिनट का वक्फा ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो चाय का हो, पानी का हो। इससे दिमाग भी रिफ़्रेश हो जाता है और जिस्म भी। तीसरा असूल जो है ना वो चीज़ों को एक साथ जमा करके शाम को सफाई साफ़ करने की बजाय साथ साथ समेटती रहो। जैसे खाना बनाया
آیا تو فوراً برتن دھو لیے، کپڑے طے کر کے اپنی جگہ پہ رکھ دیے، اور سب سے اہم دوپہر کے وقت تھوڑی دیر لیٹ جانا یا آنکھیں بند کر کے صرف آرام کرنا، یہ شام کی توانائی کا راز ہے۔ دن کے بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے وقفے جو ہے نا، دراصل یہ ہاؤس وائف کے لیے لمبی دوڑ کے دوران پانی کے گھونٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، آج جو ہے نا وہ بھنڈی بن رہی ہے، تو شہزادی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر کام میں میرے ساتھ دادی ماں ضرور بنتی ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے، یہ بچوں کو کام پہ لگانا بھی چاہیے، اس سے جو ہے وہ بچے ایک تو مصروف رہتے ہیں اور دوسرا بری عادتوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سبزی کاٹنی ہے تو خاص طور پہ آج کل کا جو موسم ہے نا، اس میں سنڈیاں اور کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں سبزیوں میں، تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ سبزی کاٹنی ہے۔ جب بھی سبزی کاٹے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا تو نہیں جا رہا، اور صاف ستھری دھو کر استعمال کرنی ہے۔ تو خاص طور پر جب بچے آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بھی اس کو بعد میں ایک ایک کو مجھے جو ہے نا چننا پڑا اور دیکھنا پڑا تھا کہ اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے۔ تو جناب ساتھ ساتھ لنچ کی تیاری کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اب بات کر لیتے ہیں وہ دو وقتوں کی جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ ان میں سے ایک وقت جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کا وقت۔ دن کا سب سے قیمتی لیکن اکثر نظر انداز ہونے والا وقت ہے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صبح کی بھاگ دوڑ ختم ہو چکی ہوتی ہے، کھانا بن چکا ہوتا ہے، بچے کھا پی کر سکون میں ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک ہلکی سی خاموشی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ یہ وقفہ جو ہے نا، یہ ایک ہاؤس وائف کے لیے ایک رحمت ہے۔ چاہے بیڈ پر لیٹ کر چند منٹ آنکھیں ہی بند کر لو، صوفے پہ بیٹھ کے جو ہے نا چائے ہی پی لو، یہ وقت جسم اور دماغ دونوں کو دوبارہ تازہ کر دیتا ہے۔ جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام ختم ہونے کا مطلب آرام نہیں بلکہ اگلا کام شروع کرنا ہوتا ہے، وہ اکثر شام تک تھک کر چڑچڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، آرام کرنا سستی نہیں ہے بلکہ اپنی توانائی کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیلولہ فرماتے تھے، اور ان کے جسمانی اور روحانی دونوں فائدے ہیں۔ اگر آپ دن کے بیچ میں یہ چند منٹ خود کو دے دیتی ہیں نا، تو شام کے کام ہلکے اور دل جو ہے نا وہ خوشی خوشی کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام کریں، اور پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے باقی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، وہ آپ نپٹا سکتی ہیں۔ تو جناب مغرب کے بعد جو ہوتا ہے نا وقت، وہ دوسرا ٹائم شروع ہوتا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ ہوتا ہے مغرب کے بعد شوہر کا استقبال اور رشتے کو سنوارنے کا اصل راز۔ مائی ڈیئر کوئنز، جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے، میں اپنے دل میں ایک چھوٹی سی خاص تیاری شروع کر دیتی ہوں۔ وہ ہوتی ہے باعث سلامت کے گھر آنے کی تیاری۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ باہر وہ کتنا تھکا ہارا، کتنی باتیں سن کر، کتنی جگہ سے خوار ہو کر گھر لوٹتے ہیں۔ دن بھر 10 لوگوں کی باتیں برداشت کرنا کیوں کرتے ہیں؟ صرف بیوی اور بچوں کے لیے کمائی لے کر آنے کے لیے۔ اور اگر گھر آ کر ان کا سامنا ایک ایسی بیوی سے ہو جو لہسن پیاز کی خوشبو، بکھرا ہوا گھر اور چڑچڑے لہجے میں ملے، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مائی ڈیئر کوئنز، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم اپنی رشتے کو سنوار بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کچھ گھروں میں حالات اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، بات چیت بھی صرف ایک روٹی پکانے تک محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے دل سے کہتی ہوں، یہ طریقہ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ شوہر کے آنے سے پہلے گھر میں ہلکی سی خوشبو پھیلائیں، خود کو سادہ سا تیار کریں، اور چہرے پر جو ہے نا وہ مسکراہٹ رکھیں۔ جب وہ دروازہ کھولے تو اسے ایک ایسا ماحول ملے جہاں تھکن اتر جائے، نہ کہ بڑھ جائے۔ یقین مانیے، چند دنوں میں ہی آپ کا رشتہ سافٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مرد کو باہر دنیا میں عزت ملے نہ ملے، لیکن گھر میں عزت اور سکون ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت جب گھر آتے ہیں نا، اور بچے جو ہے نا وہ بھی اپنے کمرے میں ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ وقت جو ہے نا وہ صرف گھر والوں کے لیے خاص ہو۔ مغرب کے بعد کا یہ مختصر سا جو وقت ہوتا ہے نا، دن بھر کی تھکن مٹانے کا سب سے آسان نسخہ ہوتا ہے۔ اور پلیز پلیز برائے مہربانی اس وقت جو ہے نا وہ آپ جان بوجھ کر کوئی گھر کا بڑا کام شروع نہ کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ گھر کا سکون جو ہے نا وہ صرف صاف کچن اور دھلے برتن سے نہیں آتا، بلکہ ہنسی بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے آتا ہے۔ چاہے ہم ساتھ مل کر ہلکا سا کوئی فروٹ کھا لیں، یا ویسے ہی بیٹھ جائیں، یا صرف بچوں کی شرارتیں دیکھیں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جو کل یاد بن کے دل کو خوش کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی عشاء کا وقت قریب آتا ہے نا، میں سب کو نماز کے لیے تیار کرتی ہوں، تاکہ دن کا اختتام بھی اسی روشنی اور برکت سے ہو جس سے صبح کا آغاز ہوا تھا۔ لیں جناب، کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اور بچے جو ہے نا باری باری سونے کے لیے چلے گئے۔
تو ایک ہلکی سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور دن دیا ہے، میری ہمت بڑھائی ہے، میرے گھر والوں کو سکون دیا ہے۔ میں جانتی ہوں ہر بہن کا دن آسان نہیں ہوتا، کسی کے دل میں تھکن ہے، کسی کے حالات مشکل ہیں، کسی کے رشتے آزمائشی وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم عورتیں گھر کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں تو حالات بھی بدل سکتے ہیں، رشتے بھی سنور سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ وہ ہر ملکہ بہن کے گھر میں محبت، برکت اور آسانیاں بھر دیں۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، میری پیاری فیملی، اگر میری باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری محنت سچی لگتی ہے تو آپ نے میری فیملی کا حصہ ضرور بننا ہے، تاکہ ہم روز دل سے جڑی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی آسان بنانے والی باتیں کر سکیں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا اپنا گھر ہے، ہماری اپنی ملکہ بہنوں کی محفل ہوتی ہے۔ میری پیاری سسٹرز، زندگی میں خوشی اور سکون مہنگے تحفوں، بڑی کوٹھیوں یا زیادہ پیسوں سے نہیں آتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں کو سنبھالنے، شکر گزار ہونے اور رشتوں میں محبت ڈالنے سے آتا ہے۔ ہم عورتوں کے ہاتھ میں نہ صرف چولہا چمٹا ہی نہیں، بلکہ گھر کی خوشبو، برکت اور سکون کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے آج سے یہ دونوں سنہری وقت سنبھال لیے ہیں تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کے دن کی تھکن ختم ہوگی، بلکہ آپ کے رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور پیار بھرے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ موقع گوا دیا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے نا، ٹائم مینجمنٹ بہت بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے، اس سے آپ کی زندگی منظم ہوتی ہے، اور آپ ایک باشعور اور سلیقہ مند عورت بھی کہلاتی ہیں، اور آپ کا گھر بھی جو ہے نا وہ جنت بن جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 8 عادتوں کی جو ہر بیوی کو سمجھدار، باشعور اور دل جیتنے والی ملکہ بنا دیتی ہیں۔ ایسی عادتیں جو نہ صرف آپ کے گھر میں عزت لاتی ہیں، بلکہ آپ کی اپنی زندگی بھی آسان اور خوشیوں سے بھر دیتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے شہزادستان کو خوش اور سلامت رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔